اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ قبلہ محترم مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ قبلہ محترم جناب سید اظہر حسین نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ محترم علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں ہدایت ٹی وی کو اور پروگرام مذاکرہ میں تشریف لاتے ہیں۔ آج ہمارے پریزنٹر جو ہیں وہ اپنی نجی مصروفیات کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ اگر وہ آ جائیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے، جوائن کر لیں گے۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماہ مبارک شعبان چل رہا ہے اور 15 شعبان مولا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام منجی عالم بشریت کی آمد کا دن ہے۔ آپ کے والد گرامی 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی حضرت نرجس خاتون ہیں اور آپ کی ولادت 255 ہجری قمری سامرا عراق کا شہر ہے، سامرا میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 15 شعبان، جس کو نیمہ شعبان بھی کہتے ہیں، اور بہت بابرکت رات ہے اور اسی رات کو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی جو ہیں شب برات کے طور پر بھی اس کو مناتے ہیں۔ تو علماء کرام سے استفادہ کرنے کے لیے میں سب سے پہلے قبلہ محترم جناب مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے جو اہم واقعات ہیں ان کو ہمارے محترم ناظرین کی خدمت میں پہنچا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت مہربانی، نہایت ہی شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے آمد کے ایام ہیں، تو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف جو ہیں عصمت محمدیہ کی 14ویں کڑی ہیں اور مسلک امامت علویہ کی 12ویں کڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون، جی، آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام، منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات ہیں۔ آپ بچپن ہی میں علم و حکمت کے زیور سے آراستہ تھے، یعنی آپ جب اس کائنات میں آئے ہیں تو علم کے ساتھ آئے ہیں۔ جی، یہ خانوادہ طہارت جو ہے ان کا یہ ایک کمال یہ ہے کہ جب بھی اس دنیا میں آتے ہیں طاہر ہوتے ہیں اور علم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب اس کائنات میں آئے تو
جناب حکیمہ خاتون جو ہیں، جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھپھی تھیں، جی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس دن انہیں کہا کہ آج کی رات جو ہے آپ ہمارے گھر میں تشریف رکھیں۔ تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا خیر تو ہے، تو آپ نے کہا کہ آج اس رات کو میرا وارث آنے والا ہے۔ تو میں نے بڑے تعجب سے کہا کہ کس سے، کوئی آثار تو نظر نہیں آ رہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا نرجس خاتون کے وطن سے آنے والا ہے۔ تو اس کی آمد ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے۔ حضرت موسیٰ جب اس کائنات میں آئے تو ان کے بھی آثار، کوئی آثار ولادت نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے کہ فرعون کو اس بات کی خبر تھی۔ وہ جو نجومی ہے انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیری حکومت کا تخت و تاج جو ہے وہ الٹ دے گا، لہذا اس نے وہ سارا سلسلہ جو کیا ایک تاریخ۔ تو حضرت امام آخر الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں بھی حکمرانوں کو یہ اطلاع موجود تھی، ان کے پاس یہ خبر تھی، کہ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے بہت ساری پیش گوئیاں اس انداز میں اپنے اس فرزند کے بارے میں کی تھیں کہ میرا ایک فرزند آئے گا کہ جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور یہ ساری خبریں جو ہے زمانے کے جو حکمران تھے ان کے پاس موجود تھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اس نمائندے کو بھی اسی انداز میں اس کائنات میں بھیجا۔ تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں جب امام نے کہا تو وہاں رات کو رکی۔ اب جب آدھی رات ڈھل گئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی ایسی خبر تو ہے نہیں، لہذا میں نماز تہجد کے لیے اٹھی، اور جب میں نماز تہجد کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون بھی نماز تہجد پڑھ رہی ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں نماز تہجد سے فارغ ہوئی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ امام نے تو یہ کہا تھا، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ اس بات کا میرے ذہن میں آنا تھا، یا دوسرے حجرے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز آئی، پھپھی اماں جلدی نہ کرو، انتظار کرو۔ سبحان اللہ، یہ علم امامت ہے۔ تو اس وقت فرماتی ہے کہ میں اپنے حجرے سے نکلی اور میں نے دیکھا کہ جناب نرجس میں وہ آثار جو ہے ولادت کے نظر آ رہے ہیں، اور میں انہیں لے کر کمرے میں گئی۔ اب جب کمرے میں گئی تو فرماتی ہیں کہ کمرے کے اندر ایک ایسا نور منور ہوا، نور کی ایک لائٹ تھی۔ تو فرماتی اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ زمین پر ہے اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بجا رہا ہے۔ تو جب امام زمانہ آئے تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ۔ فرماتی ہیں کہ اب جب میں نے اس بچے کو لیا اور امام کے پاس لے گئی تو امام اپنی گود میں بٹھایا، ہونٹوں پر بوسہ دیا، پیشانی پر بوسہ دیا، اور اس کے بعد امام نے اپنی زبان جو ہے بیٹے کے منہ میں رکھی۔ اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ بیٹا حکم خدا سے کچھ بولو۔ تو اس وقت امام آخر الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ جس سے آپ نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا۔ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمْ وَارِثِينَ۔ دیکھیے امام معصوم کا آنا اور اس وقت ہی پیغام دے دیا، امام نے آتے ہی پیغام دے دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا ہے۔ اور آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے امام جو ہے وہ پردہ غیبت میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ جتنی پیشین گوئیاں ہیں اس پر عمل درآمد۔ جی بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے ولادت کے جو واقعات ہیں وہ اس کو بیان فرمایا۔ تو یہ جو آیہ کریمہ جس
کی آپ نے ابھی بات کی اور میں نے بھی شروع میں ذکر کیا، تو سورہ قصص آیت نمبر 5 ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوا اور امام بنائیں اور ہم انہیں وارث بنائیں۔ تو قبلہ مولانا سید اجمل نقوی سے یہ بات پوچھوں گا کہ ائمہ کو کس طرح سے زمین میں بے بس کر دیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو امامت دے؟ تو پہلے اس پر ذرا تھوڑی سی بات کرتے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ۔ میرا خیال اسی آیہ مبارکہ کے تناظر میں کچھ عرض کروں گا۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ وہ نورید، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے، جی، اور یہ اللہ کا ارادہ حتمی ہے۔ البتہ یہ طے ہے کہ یہ ارادہ تکوینی نہیں ہے، یہ ارادہ تشریعی ہے۔ اچھا، اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن خود انسان اس قابل ہوں، اس مرحلے پہ پہنچیں کہ پروردگار دنیا کے پسے ہوئے انسانوں کو جو ہے وہ اس زمین کی وراثت بھی عطا کرے، اور اس زمین میں قیادت کا جو ہے وہ اوورال شعبہ وہ ان کے سپرد کرے۔ اوورال اس دنیا کی جو قیادت، یعنی صالحین کے ہاتھ میں قیادت، صالحین کے ہاتھ ہونی میں چاہیے۔ قیادت۔ یہاں پہ ایک نقطہ بڑا ہی اہم ہے، حضرت مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے کی غیبت کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ معمولاً جو مختلف لکھے ہیں کہ کیا اسباب تھے حضرت کے غائب ہونے کے، اس میں ایک سبب جو ہے وہ خوف لکھا ہے۔ تو اس خوف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا امام کو اپنی جان کا خوف ہے؟ تو یہ تصور درست نہیں ہے کہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کو اپنی جان کا خوف ہو۔ اس پہ مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت تبصرہ بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خوف امام کا یہ ہے کہ امام کا خوف یہ ہے کہ جب وہ آئیں تو لوگ حق کی اطاعت نہ کریں، لہٰذا ان کا آنا جو ہے وہ یعنی اس کا مقصد پورا نہ ہو۔ جی، یعنی اس مقصد کو پورا ہونے کے لیے وہ فرماتے ہیں وجود ہو لطف تصرف ہو لطف آخر جی، و عدم ہو منا۔ یعنی یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ اکبر۔ یعنی یہ واقعاً بڑا ہی اہم یعنی حقیقت امر یہ ہے۔ فرمایا کہ حضرت کا وجود یقیناً اس عالم کے لیے لطف ہے، اور یہ عالم جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا بنیادی نقطۂ مرکزی جو ہے وہ حضرت کی کا ذات اقدس ہے۔ اللہ کے فیوضات اسی ذات کے توسط سے اس عالم میں جاری ہیں۔ دوسرا تصرف ہو لطفن، یہ جو ابھی تک ہدایت کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری ہے، اور امام میں زمانہ کا تصرف اس میں ہے یقیناً، اور یہ بھی لطف آخر ہے۔ وہ عدم ہو منا، جی، یہ جو امام ابھی تک آئے نہیں، یہ کوئی مطلب امام کی طرف سے نہیں ہے کوئی مسئلہ، یہ مسئلہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم آمادہ نہیں ہیں حق کی حکومت کے قیام کے لیے، اس عدالت الہیہ کے نظام کے نفاذ کے لیے کہ جس عدالت الہیہ کے لہٰذا ایک نقطہ میں پہلے بھی شاید عرض کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کا تکرار بھی ہو جائے، کہ اس عدالت الہیہ کے نظام کے نفاذ کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، 2 میسر ہیں اور 1 میسر نہیں ہے۔ جی، ایک الہی قیادت کا وجود، دوسرا الہی عدالت کے نظام کا ہونا، اور تیسرا جو ہے خود سوسائٹی کا انسانوں کا آمادہ ہونا۔ اب دنیا کے سارے انسان جو ہیں، خصوصاً اس میں وہ پسے ہوئے انسان جو مستضعف انسان، تو اللہ کے ارادے نے، اور بلکہ سورہ نور کی جو آیہ مبارکہ ہے غالباً 55 ہے شاید، تو اس میں اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان اور صاحبان عمل صالح سے یہ وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ جی، فی الارض، یعنی اللہ تم ان کو، ان صاحبان ایمان کو اقتدار دے گا، خلافت عطا کرے گا۔ میں یہاں پہ ایک اور نقطہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا، گویا اس لیڈنگ رول کے لیے جب تک لوگ آمادہ نہیں ہوں گے، جب تک خود لوگ آمادہ نہ ہوں، اور وہ لوگ جن سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اپنے آپ کو اس آمادگی اور صلاحیت پہ نہ تیار کر لیں،
کہ اس الہی نظام کو پوری دنیا کے اندر نافذ کر سکیں. وہ اگر معجزے سے کرنا ہو تو امام کا مطلب غیبت میں جانے کا معنی نہیں ہے. لہٰذا تیسرا نقطہ خود سوسائٹی کا تیار ہونا ہے اس ظہور کے حوالے سے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ائمہ کی جو ہے غیبت کا ایک جو بنیادی طور پہ نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا خوف یہی ہے، اور یقیناً یہ خوف درست ہے، کہ انسان ابھی آمادہ نہیں ہے اس الہی، اس آسمانی، اس عادلانہ. میں یہ سوال کروں گا جی کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس آیت میں نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیں اور اس کے بعد اس کا جواب لیں گے. تو ہم محترم ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، تو کہیں جائیے گا نہیں اور جواب بھی بعد میں سنیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.